مقافات نگر اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی مائی ڈیئر قاضی القضات، السلام علیکم۔ آپ میرا خط دیکھ کر حیران تو ہوں گے کیونکہ میرا نہ تو آپ سے نظریاتی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی تعلق۔ میرا خط لکھنے کا مقصد آپ سے اپنی تجربات کو شیئر کرنا ہے۔ آج جس کیچ 22 سے آپ گزر رہے ہیں اسی سے میں بھی گزرا تھا۔ ایک طرف گہری کھائی تھی تو دوسری طرف گہرا سمندر۔ اگر میں مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے کر اسمبلی بحال کر دیتا تو اسٹیبلشمنٹ PCO لگا کر عدلیہ کی چھٹی کروا دیتی اور جو تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا۔ میں نے بہت سوچا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ ریاست کا ساتھ دیا جائے۔ سیاست تو آنی جانی چیز ہے، کبھی ٹھیک اور کبھی خراب ہو جاتی ہے۔ ریاست کو کچھ ہوا تو پھر سب کچھ چلا جائے گا۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقافات نگر میں قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ البتہ ایوب خان، یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق اکثر ہماری کالونی میں آتے رہتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق جسٹس انوار الحق اور مولوی مشتاق سے عدالت خداوندی میں دائر ذوالفقار علی بھٹو کی درخواستوں کے بارے میں قانونی مشورے کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جنرل مشرف اور شریف الدین پیرزادہ اکٹھے دیکھے گئے۔ ہم نے جناح صاحب کو معافی کی کئی درخواستیں بھیجیں مگر وہ نہ ہمیں ملنے پر راضی ہیں نہ ہی ہمارا موقف سننے کو تیار ہیں۔ دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے حامی ججز کے بارے میں انہیں بھر رکھا ہے۔ بے نظیر بھی جب سے مقافات نگر آئی ہیں وہ بار بار یہ تقریر کرتی ہیں کہ اس کالونی کے رہنے والے جج چمک کا شکار ہو گئے تھے اور یہی تزادستان کے زوال کے ذمہ دار ہیں۔ کلثوم نواز شریف کی آج کل فاطمہ جناح سے گاڑی چھن رہی ہے۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم اور ان کے شوہر بھی کئی بار جناح صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ ہمیں اہل سیاست کی خبریں ملتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ہماری خبریں ملتی ہوں۔ مائی ڈیئر، آپ مجھ سے بہت سال جونیئر ہیں، آپ کا نقطہ نظر بھی مجھ سے مختلف ہے، مگر مجھے جو خبر مل رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ کیچ 22 یہ ہے کہ آپ خلالی خان کو ریلیف دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے رہا کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع بھی دے دیتے ہیں۔ وہ اقتدار میں بھی آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی فوج سے لڑائی ہوگی، عدلیہ سے کشمکش ہوگی، میڈیا سے وہ بدلے لے گا، مخالف سیاستدانوں کو پھر جیل بھیجے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا چاہتے ہیں، مگر آپ کے فیصلے ریاست کو اسی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ آپ کہیں گے کہ آئین اور جمہوریت اہم ہیں۔ ماضی کے ججوں نے بھی یہی غلطی کی اور آج قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے، مگر آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نظریہ ضرورت کو مد نظر نہ رکھتا تو فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو جاتی، سپریم کورٹ پر ٹینک چڑھا دیے جاتے۔ جنرل ضیاء الحق دور کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس نصرت جنوں نے ریفرنڈم اور 1985 کا غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا، وہ بھی ہماری کالونی میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ججز ماشاء اللہ کو جائز قرار نہ دیتے، ریفرنڈم میں جنرل ضیاء کو نہ جتواتے تو فوج ٹینک سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے۔ آپ کو خط لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں۔ اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے PCO آ گیا یا ماشاء اللہ لگ گیا تو کل کلا آپ ہی کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے گا۔ ڈیئر قاضی القضات صاحب، مجھے علم ہے کہ آپ کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے۔ آپ کے خیال میں ججز کو آئین کے تحت انصاف دینا ہے، ایون اف دا ہیونز فال، مگر ہم اسٹیبلشمنٹ ججز کی رائے دوسری ہے۔ ہم ریاست کے مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں۔ سیاستدان اور جمہوری وکلاء یا آزاد میڈیا ہمیں لاکھ برا بھلا کہیں، تاریخ میں ہمارا نام چاہے سیاہ حروف میں لکھا جائے، مگر ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ریاست کو کچھ ہوا یا جمہوری بساط لپیٹ دی گئی تو کیا آپ اس کی ذمہ داری سے بچ پائیں گے؟ مقافات نگر میں آپ لوگوں کا ایک فیصلہ زیر بحث ہے کہ کس طرح آپ نے بغاوت میں ملوث شخص کو الیکشن ٹکٹوں کے بارے میں مشورہ دینے کی اجازت دی۔ کیا یہ بیل کو سرخ کپڑا دکھانے کے مانند نہیں ہے؟ آپ تو ریاست کو بھڑکا رہے ہیں۔ آپ کو صرف فیصلے نہیں دینے چاہیے، ان کے نتائج پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ اگر آپ کو ریاستی مفاد والی دلیل سمجھ نہیں آتی تو کم سے کم ذاتی مفاد عدلیہ کے وجود کا ہی خیال کریں۔ اگر نیا PCO آ گیا تو سب جج نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، آزاد عدلیہ کا نظریہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ آج اگر تھوڑا بہت انصاف مل رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایڈونچر کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ذاتی مفاد بھی دیکھیں۔ ہم سب ججوں کے بچے آج اچھی پوزیشنز پر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف ججوں کو
ہیرو کا درجہ تو مل گیا، مگر ان کے پاس دولت ہے، نہ بڑے بڑے گھر ہیں، نہ ان کی ججی کے بعد کوئی ایڈوائزری ملی اور نہ ہی کوئی مراد میسر آئے۔ آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو اپنی بیوی بچوں کا ہی خیال کریں۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے نہ ملے، ہمیں دنیا میں دنیاوی فائدے بہت ملے، آپ ریاست کی خاطر، دنیاوی فوائد کی خاطر اور ملکی استحکام کی خاطر اپنی فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ آئینی طور پر فیصلے درست بھی ہوں، لیکن کل کو اگر ان پر عمل نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ ججوں کے پاس کون سی فوج یا پولیس ہے جو ان کے احکامات پر عمل درآمد کروائے؟ ججز نے بغاوت جنم نہیں دینا ہوتی، بغاوت ہو گئی تو ججز کی کون مانے گا؟ کچھ ایسا کریں کہ تحریک انصاف کو موقع بھی مل جائے، انتخابات بھی ہو جائے، مقتدرہ کو بھی اس قدر ناراض نہ کریں کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس سے سرخرو ہو کر کیسے نکلتے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ ججز تو معتوب ہیں ہی، دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیسے جمہوری جج کیچ بائی سے کیسے نکلتے ہیں۔ ہم نے تو اپنا وقت اچھا گزار لیا، کہ آپ بھی گزار سکیں گے۔ خیر اندیش جسٹس منیر حال، مقیم مکافات نگر۔